أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری تلاوت جو ہوئی ہے 10ویں تراویح کا خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور قاری نعیم صاحب نے جو 10ویں تلاوت کی ہے آپ اس کو سن چکے ہیں. آج کا بیان 12ویں پارے کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے جانے کا ذکر فرمایا. قوم نوح کی طرح قوم عاد بھی آواز حق نہ سنا. اور آگے فرمایا ہے من اشد منا قوتاً کی خام خیالی میں مبتلا رہے کہ کون ہے جو قوت میں ہم سے بڑھ کر رہے، وہ اللہ کے آگے بے حقیقت ہو کر رہ گئے. قوم عاد کے بعد قوم سمود کی سرکشی کا ذکر ہے، وہ بھی بالآخر دردناک عذاب سے دوچار ہوئے. پھر قوم لوط کی فحاشی، ابرو، باختگی اور کھلی بے حیائی کا ذکر ہے. یہ قوم بھی اپنی بد کرداری، بد اخلاقی کی پاداش میں پیوند زمیں ہو گئی. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مدین بھیجے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توحید پیش کرنے اور فرعون کے انکار اور سرکشی کی یاد کرنے اور ان واقعات کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا تمہارا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو واقعی اس کی پکڑ اور گرفت بہت سخت ہے اور دردناک ہوتی ہے. اے نبی ہم جو تم کو قبروں کے واقعات سناتے ہیں تو اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تم کو اس طرح کی حقیقت سے آگاہی ملتی ہے اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بصیرت نصیب ہوتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے. آپ کا رب جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب آپ سے باخبر ہے اور ہر وقت آپ کی خبر گیری کرتا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کے واقعے سے واقف نہ تھے. یہودیوں نے بحیثیت نبی آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اس قصے کے بارے میں سوال کیا اور بدگمانی سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناواقفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکیں گے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے سوتیلے 11 بھائی تھے اور چاند سورج سے ان کے ماں باپ مراد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر ان کی ہدایت کی اور وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائے اور ورنہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ سوتیلے بھائی پہلے سے حسد رکھتے تھے۔ آخر ایک دن ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بات بنا دی کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں سے نکال کر مصر کی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھ میں ان کو بحیثیت غلام فروخت کر دیا۔ اس افسر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور بدکاری پر مائل ہوئی تھی۔ حضرت یوسف کے انکار پر ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہاں قید میں انہیں وہ 2 قیدی اور ملے جن کے خوابوں کی حضرت یوسف نے صحیح تعبیر بتلائی۔ ان میں سے جب ایک قیدی نے رہائی پائی تو اس کے ذریعے تاخیر سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قابلیت کی اطلاع پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بھی اپنے خواب کی تعبیر درکار تھی۔ حضرت یوسف نے اس کی بھی مشکل حل کر دی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ ان کا گرویدہ ہو گیا اور ان کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ عملاً وہ مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ خدا کی مشیت کے مصر اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں قحط پڑ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے اور حکمت عملی سے مصر میں غلہ جمع کیا ہوا موجود تھا۔ لوگ مصر غلہ لینے آتے تھے، چنانچہ برادران یوسف بھی غلہ لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور بلا قیمت غلہ دے کر روانہ کیا اور دوبارہ اپنے چھوٹے اللاتی بھائی کو ہمراہ لانے کی تاکید فرمائی۔ واپسی پر برادران یوسف نے اپنے سامان میں ادا کی ہوئی پونجی واپس دیکھی تو بول اٹھے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا۔ پھر اللاتی بھائی کو لے کر ان سب کا دربار یوسف میں دوبارہ آنا ہوا اور یوسف کا ایک تدبیر سے اپنے بھائی کو روک لینا، بقیہ بھائیوں کا غلہ لے کر اپنے شہر واپس لوٹنا اور بیٹوں کی جدائی اور فراق غم میں روتے رہنا، حضرت یعقوب کی آنکھوں کا سفید پڑ جانا، جیسے قرآن نے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سے تعبیر کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائیوں کا تیسری بار آنا بیان ہوا۔ جب برادران یوسف کو یہ علم ہوا کہ یہ وہی یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑا تھا، تو ان کے سر ندامت سے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، مصائب پر صبر کرتا ہے، تو اس کا حق تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی چاہی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی دن کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بے مثال اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر حضرت یعقوب علیہ السلام اہل و عیال مصر میں آ کر حضرت یوسف سے ملے اور سب نے ان کو سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اختتام صورت پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے ان واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اور قرآن جس میں یہ واقعات درج ہے مومنوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کے کلام حق ہونے کی توحید و رسالت کے اثبات، قیامت کے آنے اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تفصیلی ذکر، اور اس کے ساتھ ہی منکرین حق کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سرکشی کے باوجود درگزر فرماتا ہے، حالانکہ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اسے بندوں کے اعمال کی پوری خبر ہے، حاملہ کے پیٹ سے بھی واقف ہے،
کہ اس میں کیا بنتا ہے اور کیا کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اصولی قدرت سے آگاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی صلاحیت و وسعی کے اہل نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اے لوگو، برائی بھلائی سے دفع کرو، آخرت کی نعمتیں تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں انقلاب مطلوب پیدا فرما دے، ہمارے معاشرے میں وجود لانے کا ہمیں ذریعہ بنائے اور خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔